انتہائی واجب الاحترام خطیب اسلام سرمایہ ملت تشیع محقق قرآن و حدیث جناب علامہ سید شہادت علی نقوی، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عمران عباس، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید گوہر عباس آف سرگودا، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ساجد عباس گوہر آف کروڑ لالیسن، اور حرف آخر کے طور پر جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت برآمد کرائیں گے ذاکر اہل بیت سید انتظار حسین شاہ نقوی آف لیا۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ سید شہادت علی نقوی برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق عطاء وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ بار الہا مجلس اعزا کا اجر و ثواب بانی مجلس مجاہد بھٹی کے والد مرحوم محمد انور بھٹی اور اس خاندان کے جملہ مومنین جو چلے گئے اور جملہ سادات جو چلے گئے، مولا ثواب ان کی ارواح کو احسان کرتے قبول منظور فرما، درجات میں بلندی عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد، یہ مشن محمد وآل محمد انصاف سٹی میں اس جگہ پہ پہلی دفعہ برپا ہو رہا ہے۔ مولا کا یہ بارگاہ جو وقف ہے صادق آل محمد کے نام سے آغاز ہے، مولا تا قیامت قائم و دائم فرما۔ بحق محمد وآل محمد آپ سب کا آنا مولا کے دربار میں قبول ہو جائے۔ درود بلند آواز سے پڑھ لیں محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق کی پہچان اچا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد وآل محمد۔ آج کی جو رات ہے یہ 26 کی رات ہے رجب المرجب کی، دن 25 کا اور رات 26 کی، اور جو کل والی رات آ رہی ہے 26 رجب المرجب، 26 رجب کا دن گزار کر سن 4 بعثت النبوی، 26 رجب المرجب نزول قرآن کا چوتھا سال اور رجب کا مہینہ، 26 رجب اور 27 کی درمیانی رات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی، نام ہے بی بی ام ہانی، ان کا حجرہ ہے، ان کا کمرہ ہے، اور تیرا اور میرا نبی ظاہراً آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ پاک نبی نے فرمایا کہ ظاہراً میں اس لیے کہ ظاہراً سو رہے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ تنام عینی ولا تنام قلبی، کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی آنکھیں ظاہراً سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔
مشکل میں کشا لی کہ ظاہراً رسول پاک آپ کی آنکھیں ظاہراً بند تھی، لیکن آپ جاگ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، لیکن جبرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینا، کہ بے شک جو بندے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر قیامت والے دن بھی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہو چکے تھے کہ رسول پاک کو اذیت پہنچانے والے پر قیامت والے دن بھی، یعنی دونوں جہانوں میں لعنت ہے۔ اب جبریل نے سوئے ہوئے رسول کو جگایا نہیں۔ میں جو تاریخ اسلام میں واقعہ معراج ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کرنے نہیں ہے، پڑھنے نہیں ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سال میں ایک دن معراج کا ہے تو اس پہ گفتگو تھوڑی سی ہو جائے جتنا وقت ہے میرے پاس۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے سوئے ہوئے یعنی ظاہراً سوئے ہوئے رسول پاک کو جگایا نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری پر جو ہیں وہ رسول کے قدموں کے ساتھ مس کیے، رسول پاک کے طلبوں کے ساتھ آپ نے اپنے کافوری پر مس کیے۔ اب جب حضور کو ان کافوری پروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو حضور نے آنکھیں کھول دی اور آواز قدرت آ رہی تھی۔ جناب جبرائیل یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ سبحان الذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے عبد کو سیر کروائی۔ لفظ معراج کا جو لفظ ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں، مشہور لفظ یہی ہے حضور کی معراج، یعنی معراج کا لفظ قرآنی لفظ نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ معراج باب المعراج بھی ہے باقاعدہ کتابوں میں، یعنی قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ اسرا آیا ہے، اسرا سیر سے نکلا ہے۔ یعنی جو بڑا سے بڑا ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے نا، جب وہ نسخہ دیتا ہے تو ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے سیر بھی کرنی ہے، کہتا ہے نا، یعنی جو قابل ترین اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے ساتھ آخر پہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے سیر بھی کرنی ہے۔ مکے کا اتنا تنگ ماحول تھا جس وقت حضور کو معراج ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی اس تنگ ماحول سے تنگ آ کر آج رات تمہیں سیر نہ کروا دیں۔ سبحان اللہ۔ اسرا بے عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں۔ اچھا یہ معراج کا جو سفر ہے یہ 26-27 کی درمیانی رات ہے، اور 26 اور درمیانی رات کے وقت چاند نہیں ہوتا، ان راتوں میں چاند نہیں ہوتا، اور یہ معراج دن کو بھی نہیں ہوئی بھی رات کو ہے، اور رات کو بھی ان راتوں میں جن راتوں میں پرویز بھائی چاند نہیں ہوتا۔ یعنی میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب کا نور وہ نور ہے جو نہ چاند کے نور کا محتاج ہے نہ سورج کے نور کا محتاج ہے۔ اگلی آیت یہ ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد علی ما یری افتمارونہ علی ما یری، کہ حضور شب معراج ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، مخدوم سید رضا عباس کاظمی تشریف لے آئے،
مولا ان کو عزت اور کامیابی عطا فرمائے، بھگ محمد والے محمد۔ پہلے بھی آئے تھے، اب دوبارہ ماشاءاللہ مجلس پاک میں ان کی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا قریب ہوا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا خالق اور مخلوق اول کے درمیان، دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، اور اس سے بھی کم۔ وہاں پر خالق فرما رہا ہے کہ جو محمد نے دیکھا، میرے عبد نے دیکھا، اس نے سچ دیکھا جو بھی دیکھا۔ سورہ نجم کی آیت ہے، ما کذب الفؤاد ما علامائی رآ، جو نبی نے دیکھا دل نے جھوٹ نہیں سمجھا، یعنی جو دیکھا آنکھوں نے دیکھا، سچ دیکھا، دل نے قبول کیا، سچ قبول کیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ افاتمارونہ علی ما یرا، کہ جو محمد نے دیکھا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ان میں جھگڑا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، یعنی جو میرا محبوب جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے میں شک نہیں کرنا، اس کے دیکھنے میں جھگڑا نہیں کرنا، جو دیکھا ہے۔ اچھا دیکھا کہاں پر ہے؟ جہاں دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ۔ یہ دو کمانوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ معراج میں، خصوصاً معراج میں، کہ دو کعبہ قوسین کہتے ہیں، قوسین یعنی دو کمانے، او ادنا اس سے بھی کم۔ عربوں کا رواج تھا کہ جب دو قبیلوں کے سردار آپس میں کوئی معاہدہ کرتے، کوئی بہت بڑا معاہدہ کرتے، تو ایک سردار سامنے بیٹھتا، دوسرا اس کے سامنے بیٹھتا، وہ اپنی کمان سامنے رکھتا، دوسرا اپنی کمان سامنے رکھتا۔ جب دونوں کمانوں کے درمیان کوئی بات ہوتی تو عرب والے سمجھتے تھے یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی خاص معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے اسی لہجے میں ہی ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ جب یہ فاصلہ رہ گیا پھر خالق کی آواز آئی، فَأَوْحَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اللہ نے جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد۔ ماں والی وحی کی، ماں اوحا الی عبدہ ما اوحا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ غدیر والد رسول کو فرما رہا تھا کہ وہ جو تجھ پر کعبہ قوسین کی منزل پر وحی کی تھی آج وہ پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہاں پر بھی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو تجھ پر پہلے بھی اللہ نازل فرما چکا ہے۔ اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں کہ ہمارے رسول پاک نے کعبہ قوسین کی منزل پر دیکھا تو کیا دیکھا، جس کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم محمد کے دیکھنے میں، رسول اللہ کے دیکھنے میں شک کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو؟ تو نبیوں کے نبی نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ کتاب تفسیر کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ضیاء القرآن، لکھنے والے ہیں چیف جسٹس پیر کرم دین بھیرا شریف، یہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور بھیرا شریف میں ان کی یونیورسٹی بھی ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، اس کی جلد نمبر 5 میں انہوں نے لکھا
کہ کعبہ قوسین کی منزل پہ جا کر رسول پاک نے 2 کمانوں سے بھی کم کا جو فاصلہ تھا وہاں جا کر رسول پاک نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ اچھا، اب دوسرا حوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ یہ بخاری شریف کی شرح ہے، عمدۃ القاری علامہ عینی علیہ الرحمہ نے اس شرح کو لکھا ہے۔ اس کی شاہ جی جلد نمبر ہے 19۔ اس میں حسن بصری علیہ الرحمہ روایت فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رآ ربہ فی لیلۃ الاسراء، کہ رسول پاک نے شب معراج کعبہ قوسین کی منزل پہ جا کر، میری طرف دیکھنا ہے، کعبہ قوسین کی ملنگ بھیجا، کعبہ قوسین کی منزل پہ جا کر، یہاں پر حسن بصری قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ لقد رآ ربہ فی لیلۃ الاسراء، کہ معراج کی رات رسول پاک نے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھا۔ اب میں تیسری کتاب مسند احمد بن حنبل، اس میں مسلم شریف کے حوالے سے امام احمد بن حنبل نے جو تحریر فرمایا ہے، یعنی مسلم شریف کا حوالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ واللہ لقد رآہ حتی ینقطع نفسہ، جب بھی ان سے کوئی سوال کرتا کہ رسول پاک نے معراج کی رات کیا دیکھا، تو پھر وہ کہتے کہ مجھ کو قسم ہے اس اللہ کی، رسول پاک نے رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ وہ کہتے کہتے اس کی سانس رک جاتی تھی، لیکن وہ کہتے کہتے یہی کہہ رہے تھے کہ رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ اچھا، تمام برادران اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اسلام کے مورخین اور مفسرین کا، کہ شب معراج رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، لیکن ان لکھنے والوں میں سے کوئی بھی امیر المومنین نہیں، امام المتقین نہیں۔ جب امیر المومنین، اللہ کی سچی زبان، کائنات کا ولی، وصی رسول اللہ مولا علی سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ یا علی، آپ وہی علی نہیں کہ جب میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو میدان کا ذرہ ذرہ آپ کی بہادری سے کانپنے لگتا ہے؟ آپ وہی نہیں کہ جس نے عمر ابن عبد ود کو ایک ہی وار سے فنار کر دیا؟ آپ وہی نہیں کہ جس نے مرحب، حارث اور انتر کو ایک ایک وار میں ان کے سروں کو کاٹا ہے اور ان کو قتل کیا ہے؟ یا علی، آپ وہی نہیں کہ جب رات کو شام جب ہو جاتی ہے تو کافر مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی ہیں اور بچہ سوتا نہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ سو جا ورنہ علی آ جائے گا، حیدری سو جا؟ یعنی آپ اتنے بہادر ہیں اور ہر گھر میں آپ کی بہادری کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یا علی، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ مصلی عبادت پہ جاتے ہیں تو یا علی آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، کانا یرتد اعضاؤک، اے علی آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ کیا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتنا خوف تو وہ کرتا ہے نا، ڈرتا تو وہ ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم کانپتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا میں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کو علی نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، میں نے اس علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ، یا علی 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 مشکلہ بکشا علی۔ اچھا، وہ حیران ہو گیا
انہوں نے کہا یا علی آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، آپ نے تو صدیوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بڑے بڑے نبیوں نے کہا تھا یا اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا دے۔ علی اگر آپ نے رب کو دیکھا ہے کیفا وجدت ربک کا، اے علی پھر آپ نے اپنے رب کو کیسے پایا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ بولو یار توجہ ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا جسم کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا خبردار، وہ کل بھی جسم سے پاک تھا، وہ آج بھی جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لیے اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں، اللہ سنتا ہے سمیع ہے لیکن سننے کے لیے وہ کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا یا علی پھر آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو دیکھا آنکھوں سے نہیں جاتا، اگر آنکھوں میں اللہ آ جائے تو وہ سما جائے، جو سما جائے وہ محدود ہو جائے، جو محدود ہو جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ جو دل کی آنکھیں ہیں، حقیقت کی آنکھیں ہیں، اللہ ان آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، ان آنکھوں سے نہیں۔ اب میں نتیجہ دے رہا ہوں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، برخوردار بیٹھا ہوا ہے ذاکر، اور ٹائم بھی کافی اصل ساڈے مہمان ذاکر سن تو وہ چارہ ہے بیمار سی، پیر مشتاق شاہ وہ بیمار ہو گئے، 1.5 گھنٹہ پڑ گیا بابا جی، بیمار سی بصیر پور والے، وہ بیمار سی، بابا اللہ انہوں صحت دے کیونکہ ویڈیو بندی پی ہے، لائیو چل دی پی ہے، بیمار ہو کے 1.5 گھنٹہ پڑ گیا ہے تو یہ پیر تندرست ہوندا، بیمار دا یہ حال ہے تندرست ہوندا تو پھر جی بسم اللہ، پھر تسی انشاءاللہ ایک کو پیر نے سننا ہے۔ صلوات پڑھ لو محمد والے محمد۔ اچھا بس نتیجہ دے رہا ہوں، اب میں پھر جو پہلی کتاب تھی تفسیر کی، تفسیر ضیاء القرآن، اس کی جلد نمبر 5، صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ایک حسرت کی کہ کاش میں رسول اللہ کا زمانہ دیکھتا۔ عبداللہ ابن شقیق فرما رہے ہیں عمار یاسر کے پاس بیٹھ کر کہ اے عمار کاش میں رسول اللہ کا زمانہ پاتا، رسول اللہ کا زمانہ میں دیکھتا۔ فرمایا اگر تو رسول اللہ کا زمانہ دیکھتا، میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار بے شمار۔ عبداللہ ابن شقیق فرما رہے تھے کہ اے عمار کاش میں رسول اللہ کا زمانہ دیکھتا، رسول اللہ کا زمانہ۔ فرمایا اگر تو رسول اللہ کا زمانہ پاتا یا دیکھتا تو کیا کرتا؟ کہتا ہے میں رسول پاک سے یہ پوچھتا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کعبہ قوسین کی منزل پر جا کر کیا دیکھا؟ کعبہ قوسین کی منزل پہ جا کر آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عبداللہ ابن شقیق سن، کیا ہوا کہ اگر تو نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا تو جو سوال تو نے رسول سے کرنا تھا وہی سوال تو مجھ سے کر۔ جو سوال تو رسول اللہ سے کرنا چاہتا تھا وہ سوال تو مجھ سے کر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں رسول پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے منزل کعبہ قوسین پہ جا کر کیا دیکھا؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا، کتاب کا نام ضیاء القرآن تفسیر جلد نمبر 5، کرم دین بھیرا شریف والے نے اس روایت کو لکھا ہے تفسیر سورہ نجم کی تفسیر میں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ انی رأیت نوراً، میں نے وہاں ایک نور دیکھا، خالق نور نہیں، نور دیکھا۔ بس میں نے وہاں نور دیکھا کیونکہ وہ منزل نور کی تھی۔
بس میں نے نور دیکھا. یہ وہی نور ہے جو کوہ طور پہ چمکا. موسیٰ علیہ السلام گئے, بس ایک منٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے, 70 چنے ہوئے بندے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا حتی نر اللہ جہرتن, کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تیرے رب کو لنو میں نے کہا, جب تک اپنی آنکھوں سے تیرے رب کو ظاہر نہ دیکھ لیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو 70 بندوں نے کا انتخاب ہوا کہ تم میرے ساتھ چلو, میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا مطالبہ نہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ تو اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں, انظر الی الجبل فان استقر مکانہ, کہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں, اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا, توجہ ہے, تو پھر یہ مجھ اللہ کو بھی دیکھ لیں گے. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ, جب رب نے اپنے نور کا جلوہ ظاہر کیا طور پر, تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا, 70 بندے مر گئے. غشہ موسیٰ بے ہوش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھا جی, 70 بندے مر گئے. یہاں سے ہمیں عقیدہ ملا ہے کہ نبی میں اور امتی میں فرق کیا ہے. اگر امتی اور موسیٰ ایک جیسے ہوتے تو موسیٰ بھی مر جاتے. موسیٰ کا بے ہوش ہونا اور 70 امتیوں کا مر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور ہے, امتی. تو جب موسیٰ کی امتی, نتیجہ دے کے شاہ صاحب آ گئے, میں ممبر حوالے کر رہا ہوں. جب موسیٰ کی امتی موسیٰ جیسے نہیں, تو میرا نبی تو موسیٰ کا بھی نبی ہے, تو محمد رسول اللہ کی امتی نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. اب کتاب کا نام لے رہا ہوں, سورہ والنجم کی تفسیر لکھی ہمارے ایک مجتہد نے. ہمارے ایک مجتہد ہیں, ان کی تفسیر کی کتاب ہے سورہ والنجم. بس ہوگی اذان. درود پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد جل فرج آل محمد. آیت اللہ حسین الدست غیب کی تفسیر کی یہ کتاب ہے. سورہ نجم کی تفسیر ہے. انہوں نے لکھا کہ اس نور کے عالم میں نور کا پردہ تھا, اور رسول پاک نے اس آواز کو پہچانا. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی اس روایت کو لکھا, اور باقی ہمارے مجتہدین نے بھی اس روایت کو لکھا کہ اللہ کی طرف سے جو آواز آ رہی تھی بر لہجہ علی ابن ابی طالب بن, فارسی میں یہ ہے. اللہ نے موسیٰ سے جو کلام کیا ہے, جب نبوت ملی تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب بول رہا ہوں. داؤد علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام کرتے تھے تو پہاڑ سے آواز آتی تھی کہ اے داؤد میں تیرا رب بول رہا ہوں. اچھا, پہاڑ سے آواز آئے پہاڑ جیسی, تو اس پر اعتراض. درخت سے آواز آئے کیونکہ وہ مدرک ہے, وہ متکلم ہے, جس چیز کے ذریعے چاہے وہ کلام کر سکتا ہے. پتھر کے ذریعے,
درخت کے ذریعے، موسیٰ سے درخت کے ذریعے کلام ہوا ہے، اس پر اعتراض نہیں۔ یہاں پر معراج کی رات بڑا نازک مرحلہ ہے، جو لہجہ استعمال ہوا ہے وہ مولا امیر المومنین کا لہجہ تھا۔ اور رسول پاک نے پوچھ لیا، خدایا آیا گفت میں زنی ام علی، علی کو تو میں اپنے ہاتھوں سے بستر پہ سلا کر آ رہا ہوں، یہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا میرا بھائی علی کر رہا ہے؟ اب وہاں سے جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ جب تو میرے قرب میں آیا، توجہ ہے، جب تو میرے قرب میں آیا تو اے میرے محبوب نبی، میں نے تیرے دل کو جھانک، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب تو میرے قرب میں آیا، کعبہ قوسین کی منزل میں آیا، تو میں نے تیرے دل میں جھانک کر دیکھا، تیرے دل میں سوائے علی کے اور کوئی تھا ہی نہیں، جو ہے تیرے دل میں سوائے علی کے کوئی تھا نہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ جو میرے محمد کے دل میں ہے، کیوں نہ ہو میں اسی کے لہجے میں اپنے محبوب سے بات کر لوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ کل بھی وحدہ اولا شریک تھا، وہ آج بھی وحدہ اولا شریک ہے۔ مولا امیر المومنین نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ جس کو علی سجدہ کر رہا ہے وہ علی کا رب ہے۔ علی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو اللہ منوائے، محمد کو محمد منوائے، اور نتیجہ دے رہا ہوں کہ اللہ لہجہ رکھتا ہے، جسم نہیں رکھتا۔ اللہ آنکھ کان نہیں رکھتا، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کل بھی صمد تھا، وہ آج بھی صمد ہے۔ تو محمد کے دل میں علی، میں چھڑن لگا، محمد مصطفیٰ کے دل میں علی، علی کے لہجے میں علی، اور دس علی نے کتھے کتھے پڑھنا چاہیے؟ سوا لکھ نعرہ حیدری، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں میرے مولا علی کی ولایت موجود نہ ہو۔ لہٰذا الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کلمے میں، اذان میں، نماز میں، جنازے میں اور تلقین میں اور قبر جب بند کرنی اس وقت بھی 3 مرتبہ ولایت علی کا اقرار کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کل بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں۔ بعزمت محمد و آل محمد